لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون. درود پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رات مختصراً، کیونکہ اس مناسبت سے متعدد مجلسیں آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں، اور کافی عرصے سے میں اسی ایک جملے کو دہرا رہا ہوں. Again I am repeating my own word. If you want to know the real personality of a person from Ahlul Bayt and Ashab and the companion of Prophets and Ahlul Bayt, look at the wording, the Ziyaratnama which we are reciting at his grave. This is very important. And always, when you look in the Ziyaratnama, in the different kind of Ziyarat narrated, you can find different attributes, different qualities of that person, and some very specific narrative about that person buried in the grave. For example, آپ سب زیارت امام حسین پڑھتے، آج کی زیارت کے اندر جملات دیکھ رہے تھے آپ. روز عرفہ کی زیارت امام حسین تمام اماموں پر سلام کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، پہلے انبیاء سے پہلے، زیارت وارثہ کی طرح نہیں. گویا یہ زیارت جامعہ ائمہ ہے. بالکل اسی طرح سے ایک میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، خالی اس ذیل میں پھر یہ زیارت شروع کروں گا. سورہ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وعلی محمد. سورہ علق میں جہاں پر یہ بتایا گیا کہ آغاز کرو پڑھائی سے، علم سے، اور اس کے بعد پھر متعدد مقام پر یہ بتایا گیا علم حاصل کرتے رہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، علم کے بعد ایک بصیرت، ایک اور چیز ہے which called wisdom، حکمت. مسلم اس بصیرت کا حامل فرد ہے. غور کیجئے گا، بس یہاں سے ہم زیارت کی طرف چلے جائیں گے. مسلم کو جس وقت امام نے کربلا کے راستے میں امام ہے، مسلم کو جہاں تک پہنچنا ہے معلوم ہے، اور وہاں پر امام یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم اب یہاں سے تم کوفے کی جانب چلے جاؤ. اور وہاں جا کر جو لوگ ہمیں لیٹرز لکھ رہے ہیں, there was more than
5,000 لیٹرز. ہم امیجن کریں آج کے وقت میں 5,000 ریکویسٹ ہوں تو کیا ہو؟ صحیح 5,000 لیٹر، تو ایک ایک لیٹرز کے نیچے 10 لوگوں کے سگنیچر، 100 لوگوں کے سگنیچر. جس وقت مسلم وہاں پہنچے 40,000 افراد تھے جنہوں نے جناب مختار کے گھر یا جناب ہانی کے گھر آ کر مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. امام باقر علیہ السلام کی شہادت گزری ہے. درود پڑھی. امام باقر یہ زیارت نقل کر رہے ہیں. سوال کیا ہے امام باقر سے اب جناب مسلم کے بارے میں. کیف کان عمک مسلم. امام باقر فرماتے ہیں کانا عمی شجاع الوفی بعہدہ، اور اپنے عہد کو وفا کرنے والا تھا ہمارا چچا. اور مفاتیح الجنان میں آپ دیکھیں تو زیارت حضرت مسلم اور حضرت عباس کے بہت سے الفاظ مشترک ہیں. حتیٰ زیارت کے بعد پڑھے جانے والے جملات ایگزیکٹ سیم جملے. جناب مسلم کے لیے امام باقر نے کہا لا یبکی علیہ الا المؤمنون المتقون، مومنین المتقین. لا یبکی علیہ، اس کے اوپر کوئی فرد گریہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ مومن بھی ہو اور متقی بھی. اور یہ زیارت جناب مسلم بن عقیل امام جعفر صادق سے نریٹڈ. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے کس طرح سے آغاز ہے اور کون سے جملات ہیں. جس طرح سے ایک امام معصوم ہے اور وہ امام معصوم کس طرح ایک اہل بیت کے فرد کو تمجید کر رہا ہے، پریز کر رہا ہے. امام معصوم کے زبان سے نکلی ہوئی زیارت، توجہ کیجئے زیارت کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ ابتدائی وہی جملات زیارت ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو مرحوم علامہ قبلہ طالب جوہری صاحب اپنے خطبات مجلس میں آغاز ان جملوں سے کیا کرتے تھے. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین. اور آج کے دن روزہ عرفہ کے دن ایک عمل زیارت حضرت مسلم ہے، یہ سمجھتے ہوئے پڑھیے. المعترف بربوبیتہ جمیع اہل السماوات والارضین المقر بتوحیدہ سائر الخلق اجمعین وصلی اللہ علی سید الانام واہل بیتہ الکرام صلاۃ تقر بہا اعینہم ویرغم بہا آنفہم شأنہم من الجن والانس اجمعین. سلام اللہ العلی العظیم وسلام ملائکۃ المقربین وانبیائہ المرسلین وائمتہ المنتجبین وعبادتہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات طیبات فیما تغتدی و ترح علیک یا مسلم بن عقیل ابن ابی طالب ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور یہاں سے جملات دیکھیے گا، یہ وہ جملے جو آپ ایک امام معصوم کے لیے کہتے ہیں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اور یہاں سے اب دیکھیے معرفت مسلم. وجاہدت فی اللہ حق جہادہ. امام حسین نے مختار بنا کر بھیجا ہے مسلم کو. مسلم تمہیں اختیار ہے، تم مناسب سمجھو تو صلح کر لینا، تم مناسب سمجھو تو جنگ کرنا. آپ سوچئے کہ ایک امام وقت کسی کو اتھارٹی دے کر بھیج دے
جنگ و صلح کی اس کی منزلت کیا ہو، اس کی he was on the peak of wisdom. علم کی خالی بات نہیں ہے، معرفت کی بات نہیں ہے، حکمت و بصیرت کی بات ہے کہ مسلم اب اگر تم ابن زیاد سے اس وقت صلح کر لو گے تو کربلا نہیں ہے، پھر ہم بھی صلح کر لیں گے، لیکن اگر مسلم تم نے وہاں پر تلوار اٹھائی تو پھر ہم تلوار اٹھائیں گے۔ اس زاویے سے دیکھیے مسلم کے عمل کو، مسلم کا عمل کربلا کا پیش خیمہ ہے، مقدمہ ہے کربلا کا، پریفیس ہے کربلا کا، اور وہ سب کچھ جو کربلا میں ہے وہ آپ کو مسلم کے ہاں نظر آنا چاہیے۔ پھر اس کا مطلب ہے مسلم کوفے میں لوگوں سے بیعتیں لیتے رہے یہاں تک کہ 7 تاریخ آ گئی ذی الحج، 7 ذی الحج کو آدھے لوگ ساتھ چھوڑ کے گئے، جاتے جاتے مغرب کے وقت اب مسلم کے پاس کوئی نہ تھا، 8 کے دن لڑائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 8 ذی الحج کو مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ اور پورے کوفے میں فوجیں چھوڑ دی گئی ہیں، اور گرفتاری کے بعد 9 ذی الحج روز عرفہ ہے جو مسلم کو شہید کیا گیا۔ جملات دیکھیے زیارت کے آگے، امام فرماتے ہیں اس سب کے باوجود وجاہدت فی اللہ حق جہاد ہی، اے مسلم تو نے جہاد کیا ایسا جیسے راہ خدا میں جہاد کا حق تھا۔ جناب قاسم و علی اکبر و اون و محمد سب جنگ کر رہے تھے، لیکن ابو الفضل العباس دیکھ رہے تھے، امام حسین دیکھ رہے تھے، یہ دیکھنے والے داد دیتے تھے، دعا کرتے تھے، مرحبا کہتے تھے۔ مسلم تنہا لڑ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مسلم ریپرزنٹیٹیو ہے امام وقت کا، اور تلوار جا مسلم صفین میں لڑ چکا ہے، مسلم اور حسین نے ایک ساتھ صفین میں حملہ کیا ہے۔ جنگائے افریقہ شمالی میں مسلم نے خود جا کر لشکر کے اندر جنگ کی ہے۔ مسلم علی بن ابی طالب کا تربیت یافتہ، اور اس کے بعد وَقُتِلْتَ عَلَى مِنْهَاجِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، اے مسلم تو اسی راہ مجاہدین میں شہید ہوا جہاں خدا کے بندے شہید ہوتے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ، امام کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں، میں شہادت دیتا ہوں، أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ، کہ مسلم تو نے خدا سے کیا وعدہ نبھایا، وَبَذَلْتَ نَفْسَكَ فِي نُصْرَةِ حُجَّةِ اللَّهِ وَابْنَ حُجَّتِهِ، اور تو نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تو نے اپنی جان قربان کر دی حجت الہی کے لیے اور فرزند حجت الہی کے لیے۔ حَتَّى آتَاكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ مسلم اس دنیا سے گزر گئے۔ وَأَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالْوَفَاءِ، امام کہہ رہے مسلم میں شہادت دیتا ہوں کہ تو جب تک جان تسلیم کر رہا ہے وفادار تھا۔ وَالنَّصِيحَةِ لِخَلَفِ النَّبِيِّ الْمُرْسَلِ، اور تو لوگوں کو نصیحت کرتا رہا کہ وہ پیغمبر کے نواسے کا ساتھ دے۔ وَالسِّبْتِ الْمُنْتَجَبِ، اور منتخب اس نواسے کے پاس ہے۔ وَالدَّلِيلِ الْعَالِمِ وَالْوَسِيِّ الْمُبَلِّغِ وَالْمَظْلُومِ الْمُحْتَضَمِ، وہی نواسا جو کہ دلیل عالم بھی تھا، جو وسیع بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا مظلوم تھا جسے دھوکے دے دے کے مارا گیا۔ فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ، اے مسلم تجھے خدا جزا دے، اے مسلم تجھے رسول جزا دے۔ وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے مسلم تجھے امیر المومنین جزا دے۔ وَعَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، اے مسلم تجھے حسن و حسین جزا دے۔ افضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وآننت فنعم عقبى الدار، لعنة الله من قتلك ولعن الله من امر بقتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من افترى عليك ولعن الله من جهل حقك استخف بحرمتك۔
مسلم خدا لعنت کرے تیری حرمت کو پامال کرنے والوں پر. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ بَايَعَكَ وَغَشَّكَ، لعنت ہو ان پر جنہوں نے تجھ سے بیعت کی اور تجھے دھوکہ دیا. وَخَذَلَكَ وَأَسْلَمَكَ وَمَنْ أَلَّبَ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يُعْنِكَ، اور جنہوں نے تجھے بلایا اور پھر مدد نہ کی. آخری جملات دعا زیارت کے: الحمدللہ الذی جعل النار مسواہم وبئس الورود المورود اشہد انک قتلت مظلوما. مسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ تم مظلوم مارا گیا. وان اللہ منجز لکم ما وعدکم جئتک ظاہرا عارفا بحقکم مسلما لکم تابعا لسنتکم. میں تیری سنت کا تابع، میں بھی امام وقت کا دفاع کروں گا، وفادار رہوں گا جیسے تو ہے. وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ فَمَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ. مسلم میں آج بھی تیرے ساتھ ہوں. کرامت الہی دیکھیے کہ وہ مسلم اس وقت یک و تنہا تھا کوفے میں، ابن زیاد کے پاس حکومت تھی، یہ یک و تنہا مسلم اس حکومت کے سامنے موجود تھا. 1400 سال بعد کوئی ابن زیاد کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن مسلم کے نام پہ فرش عزائے حسین بچھی ہے. ذبیح اکبر کربلا کی فرش عزا ہے، سفیر حسین کی فرش عزا ہے، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ صرف مومن ہی مسلم تجھ پہ گریہ کرے گا. وصلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم واجسادکم وشاہدکم وغائبکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قتل اللہ امتا قتلتکم بالایدی والسن. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے وہ جملات ہیں جو عباس کے لیے. اللہ مقام منزلت مسلم دیکھیے: السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ والامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرت والا روح کا، تیری روح پہ سلام، وہ بدن کا، اور تیرے اس بدن پہ سلام جو پشت بام دارالامارہ سے جب پھینکا گیا ہے، اور اس بدن پہ سلام جو کوفے کی گلی کوچوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اشہد انک مضیت علی مضی علیہ البدریون. میں گواہی دیتا ہوں تو اسی راستے پہ چلا ہے جہاں اہل بدر گئے تھے. المجاہدون فی سبیل اللہ المبالغون فی جہاد اعدائہم ونصرت اولیائہم فجزا اللہ افضل الجزا. خدا تجھے بہترین جزا واکثر الجزا وافر الجزا اہدا مما وفی ببعیتہ واستجاب له دعوته وطاع ولاة امرہ. اشہد انک قد بالغت فی نصیحت واتیت غایت المجہود حتی بعثک اللہ فی الشہداء وجعل روحک مع ارواح السعداء وآتاک من جنانہ افصحها منزلا وافضلها غرفا ورفع ذکرک فی العلیین. تیرا ذکر بزرگ و بلند و علیین میں خدا نے بلند. وحشرک مع النبیین. خدا تجھے نبیوں کے ساتھ محشور کرے. والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اشہد انک لم تہن ولم تنکل. میں مسلم تیرے لیے شہادت دے رہا ہوں. وَأَنَّكَ قَدْ مَضَيْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِّنْ أَمْرِكَ. تو اسی بصیرت پہ تھا جو تجھے امر کیا تھا، جو حسین نے امر کیا تھا، تو اسی حکمت کے ساتھ تھا. مُقْتَدِيًا بِالصَّالِحِينَ وَمُتَّبِعًا لِلنَّبِيِّينَ فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِهِ وَأَوْلِيَائِهِ فی منازل المخبتین فإنہ ارحمہ الراحمین. اور یہ وہ عظیم مسلم ہے جو اس مقام تک پہنچا اور مسلم کہتا جا رہا ہے، مسلم کہتا جا رہا ہے
کوفے والوں تم نے وفا نہ کی، کوفے والوں تم نے وفا نہ کی۔ جس مسجد کوفہ میں ہزاروں افراد تھے، عشاء کی نماز تک چند افراد رہ گئے۔ یہ سفیر حسین جب عشاء پڑھا کے مڑا ہے اور 8-10 افراد تھے، مسلم نے پوچھا تم لوگ کیوں رکے ہو؟ لنصرتی لکم، تیری مدد کرنے کا، تم لوگ بھی چلے جاؤ، اور اگر اپنی جان بچا سکتے ہو تو بچاؤ، اور امام تک پہنچ سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ یہاں رک کر دیکھیں، لمحہ فکریہ ہے، دو چیزیں سمجھیں۔ مسلم بھی اس وقت رات کی تاریکی میں نکل سکتا تھا۔ ہانی بن عروہ نکلے ہیں، کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت کربلا سے، کوفے سے نکلنے والے پہنچے ہیں امام کے لشکر تک، لیکن مسلم کے پاس اپنی ذمہ داری۔ تاریخ میں کہاں کسی کا نام رہتا ہے؟ اس وقت کا کوفہ 1400 سال پہلا کتنی عورتیں رہتی ہوں گی اس میں کوئی جان سکتا ہے؟ لیکن ایک نام رہ گیا اس بڑھیا کا، اس ضعیفہ کا، جس نے اہل بیت کے اس فرد کو پانی پلایا۔ اللہ، یاد ہے نا جملے جو حسین نے کہہ کے بھیجا تھا؟ اے کوفے والوں، میں تمہاری طرف وہ فرد بھیج رہا ہوں، اخی وابن عمی وثقتی لأہل بیتی، جو میرا بھائی بھی ہے اور ہم اہل بیت کے لیے بھائی سے بھروسہ۔ اور مسلم کی ساری پریشانی یہ ہے کہ مسلم خبر بھجوا چکے ہیں کہ مولا لوگ تیار ہیں، حسین چلے آؤ، کوفے لوگ تیار ہیں، چلے آؤ۔ حسین اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر چکے ہیں، منزل سوخ پر حسین موجود ہیں، مکے کے باہر، اور یہاں کوفے میں کیفیت یہ ہے، مسلم رات کی تاریکی میں بھٹک رہا ہے، ایک دروازے کے قریب بیٹھ گیا، باہر آہٹ محسوس ہوئی، ضعیفہ نے نکل کر دیکھا، مختصر کر رہا ہوں، وقت نہیں، خالی وصول کرتے رہیے جملات۔ وہ ضعیفہ باہر نکل کے پوچھتی ہے کون ہے غریب اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا پانی پلا دیجئے، خدا رحمت کرے اس ضعیفہ پر، اس کی نسلوں پر، جس نے غریب کو پانی پلایا۔ پانی پی کر مسلم موجود ہے، ضعیفہ پھر آئی ہے اور کہتی ہے تم جاتے کیوں نہیں؟ کہا کہاں جاؤں؟ کہا اپنے گھر کو کیوں نہیں جاتے؟ کہا یہاں میرا کوئی گھر نہیں۔ کہ کوفے کے حالات خراب ہیں، تمہیں نہیں پتا؟ حسین علیہ السلام کا سفیر مسلم آیا ہے، میرے آقا حسین کا سفیر مسلم آیا ہے۔ مسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت کس طرح۔ کہا ضعیفہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام طوع ہے۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا میں مدینے کی ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں وہی حسین کا سفیر مسلم، میں مسلم بن عقیل۔ ارے ضعیفہ نے دروازہ کھولا، میں گناہگار، میرے حضور کی نسل کا جوان اس طرح بیٹھا ہے، مسلم اندر آ جاؤ۔ کھانا پیش کیا، پھل پیش کیے، مسلم کچھ نہیں کھا رہے، پانی پیا ہے اور مسلم موجود ہیں۔ کہ بس میں آج کی شب عبادت میں گزارنا چاہوں گا۔ مسلم عبادت کر رہے ہیں، خدا کو یاد کر رہے ہیں، پروردگارا تیرا حسین اپنے بچوں کے ساتھ صحراؤں جنگلوں میں جا رہا ہے، ارے میں مسلم اسے کوفے کو طرف بلا چکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب وقت نہیں کہ مسلم کی جنگ بھی پڑھ سکوں۔ جب خبر ملی کہ مسلم یہاں موجود ہے، گھر کو گھیرا گیا، مسلم نے اس وقت تلوار نکالی ہے اور مسلم تلوار چلاتے جا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا 70
70 افراد مسلم نے کوفے کی گلیوں میں فنار کیے، لاشیں تڑپ رہے تھے، کہتا جاتا تھا انا مسلم ابن العقیل، انا بنی ہاشم القرشی العربی المدنی، ارے میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں، تم نے وفا نہ کی، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، رسول کا نواسا، رسول کا نواسا تمہاری راہ دیکھ رہا تھا، تمہیں زہرا کبھی معاف نہ کرے، تمہیں رسول خدا کبھی معاف نہ کرے، تلوار چلاتا جا رہا ہے، گھر کی دیواروں پر، دیواروں سے گلیوں میں عجب ہوا کی طرح مسلم گھوڑے کی زید پہ کھڑے ہو کے تلوار چلا رہا ہے، تازہ دم فوجیں بھیجی گئی، گڑھے کھود کھود کے ارے مسلم کو گرایا گیا، لیکن واہر عقیل کا شیر جس وقت ابن زیاد کے پاس پہنچا، دونوں ہاتھ بندھے ہیں، سر تپا لہو میں، مسلم تربتر ہے، کہا سلام کرو حاکم کو، مختلف شہداء سے، اطمینان سے سن لیں یہ جملہ، مختلف شہداء سے مختلف جملے مشہور ہوئے، یہ جملہ اپنے دلوں پر لکھ لیں، اپنے بچوں کو یاد کرا دے، جب مسلم سے کہا نا کہ امیر کو سلام کر، مسلم نے کہا مالی امیر الا سوى الحسین، میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں، بس یہ سننا تھا کہ منہ پر اکلا تمہاری، دانت شہید ہوئے، مسلم دربار میں موجود ہے، کہ آخری وقت ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو، کہ وصیتیں کہوں گا، کچھ قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے، یہ ذرا بیچ دینا، لیکن ایک وصیت بہت ضروری ہے، بس سنیے گا کہ ایک وصیت بہت ضروری ہے، کوئی غیرت مند ہے جو آ کر وصیت لے اور حسین تک پہنچائے، کوئی آگے نہ بڑھا، یہاں تک کہ مسلم نے خود کسی کو بلایا کہ تو غیرت مند قبیلے سے ہے، بنی اسد سے تعلق ہے، ازدی دلیر ہوتے ہیں، ارے ازدی جو یہ وصیت حسین تک پہنچا دے، حسین کو کہنا مولا کوفے کا رخ نہ کر، اللہ اکبر، کوفے کا رخ نہ کرے، حسین کے ساتھ بچے ہیں، ارے مسلم جب حسین کی بارگاہ سے نکلے تھے اپنے بچوں کو لا کر، حسین کے 4 بیٹے تھے، 2 11 12 سال، ایک 7 اور 8 سال کے، درمیان میں ایک بیٹی تھی، یہ وہی بیٹی ہے جو شام غریبہ تک جس کی داستانیں ہیں، حسین نے رقیہ کو بلایا، بہن ہے حسین کی، زوجہ ہیں مسلم کی، کہا مسلم سے خدا حافظ کرو، مسلم جا رہے ہیں، مسلم نے 2 بیٹے حسین کو دیے تھے، کہا آقا اگر میں نہ رہوں تو یہ بچے میری جانب سے قبول کرنا، مسلم رخصت پا کر جا رہے تھے، زین سے اتر کے دوڑے تھے، حسین کے قدموں سے لپٹے تھے، اور کہا نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے اب یہ زیارت نہ ہوگی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ آخری وقت کوفے کے دارالامارہ میں مسلم کو حسین کا چہرہ یاد آیا، کہا کہہ کے نکلا تھا، دل کہہ رہا تھا اب زیارت نہیں ہوگی، مولا کوفے کا رخ نہ کرنا، اب آخری وقت میں سانس اکھڑ رہی تھی، پانی کے لیے ظرف لایا گیا، کہا پانی پی لیجئے، جیسے ہی دہن سے لگایا، دہن سے دکھایا، خون کاسے آب میں سما گیا، مسلم نے کاسا دور کر دیا، کہ ہم پیاسے جائیں گے، میں کہوں گا مسلم جاؤ تو صحیح، ارے ساقی کوثر تمہارا منتظر ہے، اجرکم اللہ، کا دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ، کون سر قلم کرے گا؟ اب میں کہاں تک یہ مصیبتیں، یہ روایتیں بیان کروں کہ کون سر قلم پڑے گا؟ بکر بن حمران آگے بڑھا،
کہا اس نے میرے باپ کو صبح مارا ہے، میں اسے ماروں گا۔ لے کر دارالامارہ کی سیڑھیوں پہ چلنا شروع ہوئے ہیں۔ مسلم کی زبان سے جملے ادا ہو رہے ہیں، بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دارالامارہ کی جس وقت اوپر پہنچے ہیں، کہا 2 رکعت نماز کی اجازت دیتا ہے؟ کہ نہیں، اجازت نہیں دوں گا۔ یہاں پر بکر نے تلوار نکالی ہے اور ایک مرتبہ تلوار چلانے کے لیے اٹھائی، تلوار کو پھینکا ہے، بکر دوڑ کے نیچے آیا ہے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد میں یہ کام نہ کر پاؤں گا۔ کہ کیا مشکل ہے؟ کہ میں جب یہ تلوار چلا رہا ہوں، رسول خدا بال کھولے امامہ اتارے کھڑے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بچے کا گناہ کیا؟ اللہ اللہ اکبر۔ آخری روایت سن لیجئے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اس آخری وقت میں مسلم دارالامارہ کی دیوار کے قریب چھت کے پاس پہنچے، نیچے گہما گہمی ہے، لوگ عید کی تیاریوں میں ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم نے موقع غنیمت جانا، کہا اہل کوفہ سنو، میں مسلم بن عقیل ہوں، لوگ قریب آ گئے، بس میں جایا چاہتا ہوں، مجھے مار دیا جائے گا۔ حسین کوفے نہ آ پائے، ہاں کبھی میرے بچے کوفے آئے تو انہیں نہ بتانا کہ ان کے بابا کو مار دیا گیا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ بکر بن عمران واپس آیا، سر کو تن سے جدا کیا ہے، دارالامارہ سے پھینک دیا گیا۔ اب مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں، حسین منزل سوخ پر اٹھے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ زینب نے پشت خیمے سے دیکھا، بھیا کس کو سلام کر رہے ہو؟ کہ بہن زینب آؤ دیکھو گی۔ ایک مرتبہ زمین کی تنابیں سمیٹی، حسین نے کوفے کا منظر دکھایا کہ یہ تیرا بھائی مسلم جس کا لاشا کوفے میں پھیرایا جا رہا ہے۔ مسلم کے بچوں کو بلایا، سروں پہ ہاتھ پھیرا، پیار کرنا شروع کیا۔ میں کہوں گا مولا سکینہ نہ دیکھ لے آپ کے بعد، جب اس سر پہ کوئی ہاتھ نہ، یا سفیر